طوائف از ہمنا تنویر، چڑھا جو مجھ پہ سرور ہے، اثر تیرا یہ ضرور ہے، تیری نظر کا قصور ہے، دل پر آوازاں تو کیوں دور ہے، یہ عشق کا جو فطور ہے، نشے میں دل تیرے چور ہے، دل پر تو ہوش نہ خبر ہے یہ کیسا اثر ہے، ہوش نہ خبر ہے یہ کیسا اثر ہے، تم سے ملنے کے بعد دل بر شاہ ترائنا نظر ڈالتا اندر آیا تو دو شیزائیں دھن پر رقص کر رہی تھیں، مدھم جلتی روشنیوں میں رقص کرتی حسینائیں، دارد گراند اندھیرا ان پر روشنیاں جل بجھ رہی تھیں۔ کیا خوابناک ماحول بنا رکھا تھا، وہ آ کر اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہو گیا۔ شاہ کی گہری نظریں وسط میں رقص کرتی حسن کے شاہکار پر تھی، اسے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں کچھ دکھائی دیتا، نہ جانے کیا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ تو میرا خواب ہے، تو میرے دل کا قرار، دیکھ لے جانے من دیکھ لے بس ایک بار، چین کھو گیا ہے کچھ تو ہو گیا ہے، چین کھو گیا ہے کچھ تو ہو گیا ہے، تم سے ملنے کے بعد دل بر اپنے حسن کے تیر چلاتی وہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہاں موجود تمام عزت دار افراد مدہوشی کے عالم میں ان کے رقص سے لطف اٹھا رہے تھے، کچھ پیسے لٹانے میں مہو تھے، کچھ شراب نوش فرما رہے تھے۔ شاہ پرسکون سا تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ یہ حسینہ تھی جسے شاہ فرصت سے دیکھتا، بھورے لمبے بال جو کمر سے نیچے تک جا رہے تھے، بوڑھی سحرانگیز آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کی بھار تھی، دودھیا رنگ، سرخ رنگ کی لپسٹک سے پوشیدہ، نازک لب و مہارت سے کیا گیا میک اپ، اس پر ستم یہ کہ نازیبا لباس تن کیے وہ آفت لگ رہی تھی۔ شاہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اگلے لمحے اس کی پیشانی پر 3 لکیریں اٹھی، ایک شرابی ڈولتا ہوا اس قاتل حسینہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شاہ اب دلچسپی سے اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا، نشے میں مدہوش و مہرماں کی کمر پر ہاتھ رکھے اس کے قریب ہو گیا۔ اب تو ہوش نہ خبر ہے یہ کیسا اثر ہے، ہوش نہ خبر ہے، مہرماں کی پشت اس شرابی کی جانب تھی، جونہیں اسے اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ کا گمان ہوا تو جھٹکے سے مڑی۔ یہ کیسا اثر ہے، اس کے تھپڑ کی آواز سب کو ہوش میں لے آئی۔ تمام افراد پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، مہرماں کی آنکھوں میں شعلے اٹھ رہے تھے، چہرے پر سختی عود آئی، موسیقی کی آواز بند ہو چکی تھی، ایک سکوت سا چھا گیا تھا، خاموشی نے ڈیرے جما لیے، سب کے منہ پر قفل لگ گئے۔ مہرماں نے اس شرابی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، وہ حلق کے بل چلائی، ساتھ ہی ایک اور تھپڑ اس کی گال کی زینت بنا دیا۔ شاہ جٹ اس دوسرے تھپڑ سے ہوش میں آ گیا۔ مہرماں میری جان ایسے نہیں کرتے۔ زلیخا بیگم طوفان سے پہلے سنائی دینے والی خاموشی کو سن کر اس کے پاس آئیں اور نثار جٹ سے دور کیا۔ مہرماں بھوکی شیرنی بنی اس کی جانب لپکی، اسے اندر لے جاؤ، وہ عقب میں کھڑی 2 شیزاں کو گھورتی ہوئی بولی۔ انڈرسٹینڈنگ، شاہ اس ڈرامے سے محفوظ ہوتا ہوا بولا۔ بانی مہرماں کو اندر لے جا چکی تھی، حسن کی ملکہ آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو شاہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دل کو بھانے کو کچھ نہیں بچا تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکلا، جیب میں ہاتھ ڈال کر چابی ٹولنے لگا، چابی نکال کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی فل سپیڈ میں سڑک پر دوڑانے لگا۔ شاہ کی گاڑی دیکھ کر چوکیدار نے حویلی کا گیٹ کھول دیا۔ شاہ نے گاڑی پورچ میں روکی، باہر نکلا، شانے پر رکھی شال کو درست کیا اور اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ حرم دوپٹہ سنبھالتی چل رہی تھی، دوپٹہ زمین پر صفائی کر رہا تھا جسے اٹھانے کے باعث اس کا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس لمحے حرم ایک فولادی سینے سے ٹکرائی، آؤچ! وہ چہرہ اوپر اٹھائے پیشانے مسلتی ہوئی اس نفس کو دیکھنے لگی جو اندھوں کی طرح چل رہا تھا۔